بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین، ہم نے جو دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے کی جو اب تک نشستیں تھی، ان نشستوں کا تعلق ہمارے 10 موضوعات میں سے پہلے موضوع یعنی بیوع یا خرید و فروخت کے بنیادی اصول اور ضوابط کے ساتھ تھی، ان کا تعلق تھا. اور گزشتہ کچھ نشستوں سے ہم نے ممنوع معاملات اور خرید و فروخت کی چند ممنوع صورتوں کا تذکرہ کیا تھا، جیسے بے باطل، بے فاسد وغیرہ. تو آج کی کلاس میں بھی ہم چند مزید ممنوع معاملات اور ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے. چونکہ آج جو معاملات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے اس کا تذکرہ فقہی کتابوں میں موجود ہے، اور زمانہ جاہلیت کی کچھ صورتیں ہیں تو اور جس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا تھا، تو انہی کا مختصراً تذکرہ کیا جائے گا، جو کہ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی. لہٰذا آج جو نشست نمبر 36 ہے، بلکہ اگلی نشست بھی نشست نمبر 36 اور 37 دونوں میں ہم ان ممنوع صورتوں کا تذکرہ کریں گے جو تقریباً 7 ہے. جو ممنوع صورتیں 7 ہیں وہ یہ ہے جس کو فقہاء نے جن کا تذکرہ کیا ہے: بیع الحصاد ہے، اسی طرح بیع الملامسہ، منابذہ، مزابنہ، بیع المحاقلہ، بیع المجازفہ اور صفقہ فی صفقہ. یہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کا تذکرہ فقہی کتابوں میں ملتا ہے. تو ہم ترتیب وار ان کو 1 2 3 کر کے اس کا مختصر تعارف ان کا اور ان کا شرعی حکم دیکھتے ہیں. جہاں تک پہلی صورت ہے بیع الحصاد. حصاد دراصل کنکری کو کہتے ہیں، کنکر کو. اور عمومی طور پر فقہ کے اندر اس کی 2 تعریفیں کی جاتی ہیں جو مشہور ہے. ایک تو یہ کہ خریدار اور فروخت کنندہ آپس میں کسی چیز کی قیمت پر بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، قیمت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اسی دوران خریدار نے چیز پر پتھر رکھ دیا جس کی وجہ سے اب اس چیز کی بے کو لازم قرار دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں بیع الحصاد. کہ بھئی خرید و فروخت کے معاملے میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں اور خریدار نے اگر فروخت کنندے کی کسی چیز پر پتھر مارا تو بس اسی چیز کی بے ہو گئی. یہ چونکہ یہ زمانے جاہلیت کی کچھ صورتیں ہیں جس میں رضامندی نہیں ہوتی. کبھی غلطی سے پتھر لگ جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کے پتھر لگائے گا تو پھر فروخت کنندہ راضی نہیں ہوگا. تو اس میں چونکہ رضامندی نہیں ہوتی تو زمانے جاہلیت میں اس طرح کی کچھ صورتیں رائج تھی، اس لیے شریعت نے اس کو ممنوع قرار دیا. بیع الحصاد کی دوسری تعریف فقہاء نے ان الفاظ میں کی ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ آپس میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، قیمت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہاں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. خریدار اس شرط کے ساتھ پتھر پھینک دیتا ہے کہ جس چیز پر پتھر لگ جائے گا اس کی بے لازم ہو جائے گی. گزشتہ صورت اور اس صورت میں تھوڑا سا فرق ہے. وہاں تو یہ تھا کہ بھئی جس چیز پر اس نے پتھر رکھا بس اس کی بے لازم ہوگی. وہاں چونکہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا. یہاں فروخت کنندہ اور خریدار آپس میں باقاعدہ یہ معاملہ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے لے لو، مثلا یہ لے لو 1000 روپے، اور اب میں پتھر ماروں گا، جس چیز پر پتھر لگ گیا تو اس 1000 روپے کے بدلے میں اسی چیز کی بے لازم ہو جائے گی. اس کو بعض فقہاء نے بیع بإلقاء الحجر کا نام بھی دیا ہے، چونکہ اس میں بھی باقاعدہ رضامندی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو علماء نے ممنوع قرار دیا. بلکہ بیع الحصاد پر صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں واضح طور پر اس سے منع کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ ہے بیع الحصاد کہ بھئی جس کی زمانے جاہلیت میں چونکہ صورت رائج تھی اور اس کو شریعت نے پھر ممنوع قرار دیا. دوسری صورت اس کو کہتے ہیں بیع الملامسہ. ملامسہ بائے مفعول سے ہے لمس. لمس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹھیک ہے، اور بیع الملامسہ کا مطلب ہوگا کہ چھونے کی بنیاد پر کوئی معاملہ کیا جائے. اسلام میں اس کی علماء نے مختلف وضاحتیں بیان کی ہے.
ایک تعریف یا ایک مفہوم اس کا یوں بیان کیا گیا ہے کہ مثلا فروخت کنندہ جو ہے وہ خریدار کو کہتا ہے کہ تم نے ان چیزوں میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز کو چھوا تو اس کی بے آپ پر لازم ہو جائے گی اور اتنی قیمت میں وہ چیز آپ کی ہو جائے گی. تو صرف چھونے کو اور ملامست کو ہی بے قرار دینا، ٹھیک ہے، اس کو ایک تعریف علماء نے یہ بیان کی ہے اس کی بے الملامسہ کی. دوسرا مفہوم اس کا یوں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی کوئی چیز اس شرط پر فروخت کرتا ہے کہ اگر دوسرے فریق نے اسے چھوا تو قبول کے بغیر بے لازم ہو جائے گی اور اسے خیار مجلس حاصل نہ ہوگا. یعنی عمومی طور پر تو یوں ہوتا ہے کہ ایک فریق اگر کوئی پیشکش کر دے تو دوسرے فریق کو اختیار ہوتا ہے چاہے تو اس کو قبول کرے یا قبول نہ کرے، یہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے. ہاں قبول کرے گا تو اس کے بعد تو پھر اس کو کوئی اختیار نہیں رہے گا، لیکن جب تک اس نے قبول نہ کیا ہو اس کو اختیار ہے کہ قبول کرے نہ کرے. لیکن زمانے جاہلیت میں جو یہ صورت تھی اس میں یہ تو یوں ہوتا تھا کہ چیز میں نے اگر آپ کو دے دی اور آپ نے اس کو ہاتھ لگا دیا تو پھر جو بھی قیمت میں نے طے کی ہے وہ آپ پر لازم ہو جائے گی. لہٰذا ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے اس چیز کو لینا جو ہے لازم ہوگا اور جو بھی قیمت میں بتاؤں گا. تو چونکہ اس میں بھی رضامندی کا عنصر مفقود ہوتا ہے اس لیے علماء نے اس صورت کو بھی ممنوع قرار دیا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جس حدیث میں منابذہ کا تذکرہ ہے اسی حدیث میں ملامسہ سے بھی منع کیا گیا ہے. تیسری جو صورت ہے اس کو علماء نے جو نام دیا ہے وہ ہے بیع المنابذہ. منابذہ نبذہ سے ہے، نون با ذال. اس کا مطلب ہوتا ہے مفاعلہ کا ہے، صیغہ ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی چیز پھینکنا، کہ خریدار فروخت کنندہ کو فروخت کنندہ خریدار کو چیز پھینکے اور صرف پھینکنے کو ہی مطلب سمجھ لیجئے کہ بے قرار دیا جائے. اسی لیے علماء نے اصطلاحی تعریف اس کو یوں کی ہے کہ معاملہ کرنے والوں میں سے ہر ایک اپنی چیز دوسرے کو پھینکے اور ایک دوسرے کی چیز کو دیکھے بغیر صرف اس پھینکنے کو بے قرار دیا جائے. میں نے آپ کو چیز پھینکی اور آپ کے پاس پہنچ آئی تو بس بے لازم ہو گئی اس کی، اور آپ نے مجھے چیز پھینکی اس کے بدلے میں تو اس کی بے لازم ہو گئی. اس میں بھی اصل چیز یہی ہے کہ رضامندی نہیں ہوتی. ممکن ہوتا ہے کہ بھئی یعنی صرف اس میں بنیادی چیز ہوتی ہے جعل النبض بیعا. عمومی طور پر اس کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ نبض کو بے قرار دینا، یعنی ایک دوسرے کو چیز پھینکنے کو ہی بے قرار دینا. تو اس کو کہتے ہیں بیع المنابذہ. اور ہم جیسے میں نے آپ کو گزشتہ اس میں بتایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک واضح حدیث ہے اس میں اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. چوتھی جو قسم ہے ممنوع معاملات کی وہ ہے بیع المزابنہ. مزابنہ کا لفظ جو ہے یہ زبن سے بنا ہے، زبن، زا با اور نون. زبانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو دفع کرنا، دور کر دینا، روک دینا، اور اسی لیے دفاع کے معنی میں بھی زبانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال اصطلاحی تعریف علماء نے اس کی یوں کی ہے، اگر عربی میں دیکھا جائے تو عمومی طور پر علامہ شامی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ہی بیع الرطب علی النخل بتمر مقطوع مثل کیلہ تقدیرا. کیا مطلب ہوگا؟ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو کٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں اندازے کے ساتھ بیچنا. بنیادی چیز اس میں کیا ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ کھجور ہے، دونوں طرف کیا ہے؟ کھجور ہے. ایک طرف کی کھجور درخت پر لگی ہوئی ہے کچی، اور دوسری طرف جو ہے وہ کٹی ہوئی کھجور ہے پکی دوسری طرف، اور دونوں کی مقدار معلوم نہیں ہے، کسی ایک کی مقدار معلوم نہیں ہے کہ درخت پر لگی ہوئی کھجور کی کتنی مقدار ہے یا نیچے جو پڑی ہوئی کھجور ہے اس کی کتنی مقدار ہے، اور اندازے کے ساتھ دونوں کا تبادلہ کیا جائے تو اس کو ممنوع قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اس میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے. دوسری بنیادی وجہ جو ہے اس کی وہ یہ ہے، آگے جا کے جب ہم ربا کے اصول پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا تقاضا اس میں اصول ایک یہ بھی ہے کہ جب دونوں طرف ربوی مال ہو اور دونوں کی جنس ایک ہو، جیسے یہاں پر ہے دونوں طرف کھجور ہے، جنس ایک ہے، تو وہاں اندازے کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے. اگر آپ اندازے کے ساتھ بیچیں گے تو کمی بیشی کا اندیشہ ہے، اور کمی بیشی تو سود ہے اس صورت میں، تو اس لیے اس میں چونکہ سود لازم آ رہا ہے اس بنیاد پر علماء نے اس صورت کو ممنوع قرار دیا ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ صورت جائز نہیں ہے. تو یہ ہے ممنوع معاملات کی چوتھی صورت جو ہے مزابنہ. ممنوع صورتوں کی جو باقی تین صورتیں ہیں
نمبر 5، 6 اور 7 ان کو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ڈسکس کرتے ہیں.